ایک طرف جنیوا میں عمان کی ثالثی میں مذاکرات چل رہے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان، تو دوسری طرف انتہائی افسوسناک یہ کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ جی ہاں دوستو، کچھ ہی دیر پہلے ایران پر میزائل حملہ کیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے۔ اسرائیل کے شمالی علاقوں میں حملوں کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ انتہائی افسوسناک خبر یہ ہے کہ ایران پر اسرائیل نے میزائل حملہ کیا ہے، جس کے بعد ابھی جو کیجوالٹیز اور جو نقصانات ہیں اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکا، اور نہ ہی ابھی تک ایران کی طرف سے کوئی اطلاعات آ رہی ہیں۔ لیکن یہ کہ اسرائیل نے اس ڈائیلاگ کو سبوتاش کر دیا ہے جو کہ ایران اور امریکہ کے درمیان عمان کی ثالثی میں جنیوا میں ہو رہا تھا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے ہمیشہ سے ہی ایسے جو جنگی حربے ہیں ان کا استعمال کیا ہے۔ جیسے ہی وہ ایک طرف مذاکرات شروع کرواتے ہیں تو دوسری طرف جو ہوتا ہے وہ ایران پر حملہ کر دیا جاتا ہے۔ پچھلے سال بھی جب فاردو کے جو نیوکلیئر سائٹس تھی اس پر حملہ کیا گیا تھا تو ایسا ہی کچھ دیکھنے کو آیا تھا۔ ایک طرف تو بات چیت چل رہی تھی تو دوسری طرف امریکہ نے مڈ نائٹ ہیمر کے نام سے ایران پر حملہ کر دیا تھا۔ اب جو ہے جو مختلف اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ حملہ جو ہے وہ ڈائریکٹ اسرائیل سے کیا گیا ہے، کیونکہ تمام جو عرب کنٹریز ہیں ایران کے سراؤنڈنگ میں انہوں نے یہ کیٹاگوریکلی کہا تھا کہ وہ کسی صورت بھی اپنی سرزمین جو ہے وہ ایران کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ اگر تو یہ ایسا ہوا ہے تو پھر ایران کے لیے جو آپشنز ہیں وہ بڑے محدود ہو جائیں گے، کیونکہ اگر ان کنٹریز میں سے کسی امریکی بیس پر سے ایران پر حملہ کیا جاتا تو ایران کو ٹارگٹ کرنا آسان تھا بنسبت اسرائیل کے۔ نمبر 2، کچھ دن پہلے جو جرارل فورڈ ایران کی طرف آ رہا تھا، یعنی عربین سی کی طرف آ رہا تھا، اسے ڈائیورٹ کر کے گریس سے اسرائیل کی طرف موڑ دیا گیا تھا۔ اس کا کیا کہنے کی انڈیکیشن ہو سکتی ہے؟ جو ہماری سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے دونوں طرف سے حملہ کیا جا سکتا ہے، یعنی اسرائیل کی طرف جو جرارل فورڈ ہے اور عربین سی میں جو پرشین گلف کے پاس بالکل اب ابراہم لنکن ہے، یہ دونوں سائڈز پر ایران کے اوپر یہ جو ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں یہ لگا دیے گئے ہیں۔ یعنی اگر عرب ممالک اپنی سرزمین کو نہ بھی استعمال کرنے دیں تو ایران پر 2 سے زیادہ جگہوں سے حملے ہو سکتے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ ابھی تک تو امریکہ نے کوئی حملہ نہیں کیا ایران پر، تو ایران کیسے امریکہ کو جواب دے سکتا ہے؟ دوسرا یہ کہ جو رشیا ہے، روس جو ہے وہ اور چائنا جو ہے وہ اس معاملے میں کس طرح سے اپنا کردار ادا کریں گے؟ کیا وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا پہلے کی طرح خاموش تماشائی بن کر دیکھتے رہیں گے سارا معاملہ؟ اس سے بڑی جو ڈیولپمنٹ کل کی وہ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بھی جو بارڈر کلیشز ہیں وہ کافی حد تک ایسکیلیٹ کر گئے ہیں۔ پاکستان کو مجبوراً افغانستان میں جا کر جو طالبان کی ہائیڈ آؤٹس ہیں اور ان کی سینکچریز ہیں جو ان پر حملہ کرنا پڑا۔ پاکستان نے ایئر سٹرائک کرتے ہوئے متعدد جو طالبان ہیں کے ٹھکانے ہیں انہیں تباہ کیا، اور اس کے بعد پاکستان نے کچھ جو طالبان کی چوکیاں ہیں ان پر قبضہ کرنے کا بھی کلیم کیا ہے اور پاکستانی پرچم کو لہرایا گیا ہے۔ وہ کہ ادھر پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ اس حملے سے اتنے خوش تو نہیں ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے جو لوگ ہیں وہ آپس میں اسلامی نقطہ نظر سے بھائی بھائی ہیں، اس وجہ سے پاکستان میں کوئی بہت زیادہ جشن نہیں دیکھنے کو آیا۔ لیکن پاکستان کی مجبوریوں اور پاکستان کی کہنے کے انتہائی حالات میں جا کر پاکستان نے جو اٹیک کیا ہے اس کے بدلے میں پاکستان کو جو اس کے رزلٹس ملے ہیں وہ کافی حد تک کہنے کے حوصلہ افزا ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کی جو عوام ہے وہ کسی صورت بھی آپس میں کسی بھی جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے اور نہ ہی کوئی ایسا ارادہ رکھتے ہیں۔ لیکن طالبان نے جو کہنے کہ فتنۃ الخوارج ہیں اور انڈین سپانسرڈ ہیں، جو پاکستان سے کہنے کہ مئی کا بدلہ لینا چاہتا ہے انڈیا ایسی پروکسیز کروا کے، اس کے بدلے میں جو یہ سارا معاملات ہو رہے ہیں پاکستان نے ان تمام معاملات کا کہنے پنجابی مکو ٹھپنے کا جو ارادہ کیا تھا وہ کافی حد تک کامیاب دکھائی دے رہا ہے۔ آئندہ چند روز میں یہ آپس میں اگر دونوں ممالک ٹیبل پر آتے ہیں تو بہت
بھی خوشائن ہوگا، کیونکہ اس معاملے میں قطر کے علاوہ روس نے بھی اب پیشکش کر دی ہے کہ وہ دونوں ممالک کے درمیان ثالثی کروانے کو تیار ہے، جبکہ ایران نے بھی اسی طرح کا کل بیان دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے یہ انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کو متحمل رہنا چاہیے، متحمل طریقے سے معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے، اور ایران اس معاملے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ لیکن آج کی جو ڈیولپمنٹ وہ یہی ہے کہ ایران کے کیپٹل سٹی تہران پہ کے شمالی علاقوں میں یونیورسٹی سائٹس پر جو حملے کیے گئے ہیں، اس کے نتیجے میں کافی نقصان رپورٹ کیا جا رہا ہے، اور ایران جو ہے اس کا بدلہ لینے کا حق بھی رکھتا ہے اور بدلہ لینے کی پوزیشن میں ہے۔ دو باتیں ذرا دیکھنے والی ہیں کہ ایران بدلے میں کیا کر سکتا ہے۔ جی ہاں دوستو، اگر تو کسی عرب ملک کی جو سرزمین ہے، اس کے فضائی اڈے ہیں جو امریکہ کے پاس ہے، اگر وہ استعمال نہیں کیے گئے تو ایران کے جو آپشنز ہیں وہ بڑے محدود ہو جاتے ہیں۔ صرف دو آپشنز ایران کے پاس بچیں گے۔ ایک وہ جو اس کے پاس شروع سے ہے کہ وہ جو پرشین گولف ہے اس سے مکمل طور پر بند کر دے گا، جدھر سے پوری دنیا کی ٹریڈ ہوتی ہے، لیکن مسئلہ پھر وہی کہ امریکہ پر اس کے بہت زیادہ اثرات نہیں پڑیں گے، کیونکہ جتنی ٹریڈ ادھر سے روز ہوتی ہے اس سے زیادہ جو امریکہ کی اپنی سیلف پروڈکشن ہے آئل کی، وہ اب امریکہ کر رہا ہے۔ نمبر دو، اسرائیل کو اس پر کا کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوگا۔ اگر دوسرا آپشن ایران کے پاس میزل جو اٹیکس ہیں، یعنی اپنے وہ میزائل اگر مارتا ہے اسرائیل پر، تو اس کے کیا رزلٹس آئیں گے یہ بعد میں دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اب اسرائیل نے مزید اپنا جو ڈیفنس سسٹم ہے اسے امپروو کیا ہے، ڈیولپ کیا ہے، اور اس کی ایک لیئر میں اضافہ بھی سننے کو مل رہا ہے۔ آئندہ چند روز جو ہیں انتہائی اہم اور تشویشناک ہو سکتے ہیں۔ اگر ایران کی طرف سے کوئی رسپونڈ کیا جاتا ہے تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ یہ معاملات ایسکیلیشن کس طرح تک چلی جاتی ہے۔ تو آج کی اسی ویڈیو میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید ویڈیوز اور اس معاملے پر اپڈیٹس دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔